بات سن لیجئے، جو علماء یہ کہتے ہیں نا مکہ افضل ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ مدینہ افضل کوئی نہیں، وہ مانتے مدینہ بھی افضل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس آیت کا مقصود مکہ ہے، اور بعض نے کہا نہیں اس کا مقصود مدینہ ہے۔ اور افضل کے لہجے میں بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ افضل ہے، کیونکہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، مکہ میں مقام ابراہیم ہے، اس میں مذاب رحمت ہے، اس میں آب زمزم شریف ہے، یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، یہاں آ کر جو مخصوص دنوں میں آتا ہے اللہ اسے حج کا مقام جو وقت میں آتا ہے اللہ اسے حاجی بنا دیتا ہے، تو اس وجہ سے مقام جو ہے مکہ کا ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، تو علماء فرماتے ہیں مکہ افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں مکہ نہیں مدینہ افضل ہے، مدینہ اس لیے افضل ہے کہ میرے نبی نے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ تو مدینے کو وہ برکت جو تو نے مکہ میں کو عطا فرمائی ہے یا اللہ تو مدینے کو دگنی عطا فرما دی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے مکہ جو ہے وہ مدینے سے افضل ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں اس دگنی کی وجہ سے مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، لیکن جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، لیکن عاشقوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا، اس نے کہا جو مکہ افضل کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ مکہ افضل ہے، جو کہتے ہیں مدینہ کہتے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عاشقوں نے اس پہ کمال کر دیا، انہوں نے کہا جو کہتے ہیں نا مکہ افضل ہے ان کے دلائل کو ہم سلام کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نا مدینہ افضل ہے ہم ان کے دلائل کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن عاشقوں نے خوبصورت بات کہی، اس نے کہا جو کہتے ہیں نا مکہ افضل بات یہ بھی ٹھیک، جو کہتے ہیں مدینہ افضل وہ بھی ٹھیک، لیکن عاشقوں نے کہا حقیقت اور سچ بات یہ ہے کہ شرف جگہ کو نہیں ہوتا رہنے والے کو ہوتا ہے، اگر حضور مکہ میں رہے تو مکہ افضل، میرے نبی مکہ میں رہے تو مکہ افضل، میرے نبی مدینہ میں رہے تو مدینہ افضل، میرے نبی جس عاشق کے سینہ میں رہے وہ سینہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا میرے نبی اگر مکہ میں رہے تو مکہ سب سے افضل، اگر میرے نبی مدینے میں رہے تو مدینہ سب سے افضل، اگر کسی عاشق کے سینے میں رہے تو وہ سینہ بھی سب سے افضل ہو۔ اے جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور یہ بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت تو ہمارا طواف کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کہا اے جنت تو میرا طواف کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، لیکن اب رب کی بارگاہ میں تخیلات کی دنیا میں چلتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رب العالمین تو نے جو شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، یہ مکہ کی قسم کس لیے ارشاد فرمائی؟ کیا مکہ میں مذاب رحمت ہے؟ کیا مکہ میں آب زمزم شریف ہے؟ کیا مکہ میں خانہ کعبہ شریف ہے؟ کیا مکہ میں انبیاء کی قبریں ہیں؟ کیا مکہ میں جو مخصوص دنوں میں آتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے؟ کیا اس میں خانہ کعبہ ہے جو اس کو پہلی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے؟ یا رب العالمین بتا تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ سچ ہے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، یہ سچ ہے کہ وہاں مذاب رحمت ہے، وہاں آب زمزم ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہاں کے خانہ کعبہ ہے جس کو دیکھ کر بندہ پہلی نگاہ میں جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، یہ سچ ہے کہ مکہ میں انبیاء کے قبور ہے، لیکن رب کہتا ہے میں نے اس لیے قسم نہیں ارشاد فرمائی، اگلی آیت میں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ میرا یار مکہ میں آیا ہے۔ مکہ شہر کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب میری قسم اس شہر کی ہے جس میں محبوب تو تشریف فرما۔ جہاں حضور اگر مکہ میں تشریف فرما ہے تو مکہ افضل، اگر حضور مدینہ میں تشریف فرما ہے تو مدینہ افضل، اور جس سینہ میں تشریف فرما ہے وہ سینہ سب۔ اب ابھی ذکر میں عرض کر اب مدینہ شریف میں حضور تشریف فرما ہوئے، مکہ کے بعد حضور مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، اب ابھی ذکر اب مدینہ شریف کو کائنات میں ہر لحاظ سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو کائنات میں اس قدر مقام افضل ہے جیسے ستاروں میں اللہ نے چاند کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اس بات پہ توجہ کریں اور اونچی کہیں سبحان اللہ۔ عاشق جو ہے نا وہ مدینہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس نے کہا یہ جو فیض جو حاصل ہے تو مدینے کو ہے حاصل، یہ جو فیض جو حاصل ہے تو مدینے کو ہے حاصل، افلاک پہ کوئی گنبد خضرا نہیں، یعنی کائنات میں سب سے بڑا مقام جو محبتوں کا محور و مرکز ہے